ایک خاص پیغام، کیونکہ الحمدللہ میرا تعلق دربار عالیہ سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، تو اس وقت جو ملک کے اندر اور دنیا کے اندر ماحول چل رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک خاص پیغام تھا جو آپ لوگوں تک پہنچانا ضروری تھا۔ اس وقت علماء موجود ہیں اور یہ پیغام میں علماء کی موجودگی میں ہی دینا چاہتا تھا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا تعلق ہم مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ سے لے کر آج تک جو اہل سنت کا عقیدہ تھا اس کو واضح کر کر بیان کیا۔ اسی لیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عقائد ہیں، جو صحابہ سے لے کر آج تک مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی حفاظت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی۔ اسی لیے اب جو اہل سنت سے تعلق رکھنے والا ہے اسے مسلک اعلیٰ حضرت والا کہا جاتا۔ اور اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور اللہ رب العزت ہی کی ذات وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اگر عبادت کا سوچ کر کہیں سجدہ کرے گا تو مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور تعظیم کی نیت سے کرے گا تو یہ بھی حرام کام ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ واجب الوجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات، یعنی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اگر کوئی مولا کائنات شیر خدا باب العلم حضرت امام علی کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ عقیدہ رکھے تو یہ عقیدہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمیشہ سے ہے وہ ذات فقط اللہ کی ذات ہے۔ دوسری بات، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا اور انہیں اللہ کا محبوب سمجھنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، تمام انبیاء سے۔ اور تمام انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور اس بات کو ماننا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ اس کے بغیر ایمان جو ہے اس سے انسان خالی رہتا ہے۔ تیسری چیز کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے یا فرشتوں کی ذات ہے؟ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی کو بھی معصوم سمجھنا یہ اہل سنت سے خارج کرنے والا عقیدہ ہے۔ وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا جو یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء کے اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم ہے۔ چوتھی بات، تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو اپنا رہنما سمجھنا، ان کو اپنا قائد سمجھنا، یہ ہر سنی مسلمان کے لیے فرض ہے، لازم ہے۔ اور تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا یہ بھی تمام سنیوں کے لیے لازم ہے۔ سنی وہی ہے جو خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتا، اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد جو سب سے افضل جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور تمام صحابہ میں سب سے افضل وہ 313 ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی، اور فرمایا ان 313 میں سب سے افضل وہ 40 ہیں جو حضرت عمر تک مسلمان ہوئے، اور فرمایا ان 40 میں سب سے افضل وہ 10 ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا، اور فرمایا ان 10 میں سب سے افضل جناب ابو بکر صدیق ہیں، فرمایا پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر مولا کائنات شیر خدا باب العلم حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے علاوہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، حضور کے والدین، حضور کی اولاد،
حضور کے تمام اصحاب، ان سب کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے۔ اور چاہے حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہو، یا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہو، یا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہو، ان میں سے کسی کے لیے بھی کوئی بھی ہلکا الفاظ استعمال کرنا یہ اہل سنت کا مزاج ہو ہی نہیں سکتا، اور ان میں سے کسی کی بھی بے ادبی کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے۔ اور اسی طرح سے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق ہوں، یا حضرت عمر ہوں، یا حضرت عثمان ہوں، یا حضرت علی ہوں، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، ان میں سے بھی کسی بھی صحابی کی بے ادبی کرنے والا اہل سنت سے خارج ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے مولا علی سے لے کر حضرت ابو سفیان تک، حضرت امیر معاویہ تک، تمام صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان سب کی عزت کرنا، تعظیم کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ یہی دربار شریف سے پیغام 5 دن سے علماء دے رہے ہیں۔ آج یہ کچھ عقیدے جو اہل سنت کے عقائد ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ صرف اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ شاید صاحب مزار جو لوگ ہیں ان کے عقائد کچھ اور ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہو۔ صاحب مزار اور چاہے سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے ہوں، قادریہ سے رکھتے ہوں، سہروردیہ سے، نقشبندیہ سے، یا کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضور کے سچے غلام وہ ہیں جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ یہ کچھ عقائد میں نے مختصر سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ میں ہمیشہ قبلہ ہمارے جو دربار شریف کے احباب ہیں، والد صاحب کے مریدین ہیں، یا جو ہمارے احباب ہیں، میں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جب وہ مرید ہونے آتے ہیں کہ ایک چیز کو اپنے پر لازم کریں، اور یہ آپ کے لیے لازم ہے، اور وہ یہ کہ آپ سب بیعت ہونے کے بعد بھارِ شریعت کا پہلا حصہ جس میں عقیدہ لکھا گیا اسے لازمی پڑھیں۔ یہ بالکل، یہ میں بیعت کرتے ہوئے لوگوں کہتا ہوں، اس لیے جب والد صاحب بیعت کرتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ نہیں تو اس کے علاوہ علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقائد کے حوالے سے پورا رسالہ لکھا ہے۔ اس رسالے کو کم سے کم مسلمان کو یہ تو پتا ہو نا میرا عقیدہ کیا ہے۔ مسلمان کو یہی نہیں پتا میرا عقیدہ کیا ہے، وہ کم سے کم اتنا ضرور کریں، اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسجد میں امام صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے یہ عقیدے پڑھائیں، تو یہ کم سے کم اتنا ضرور کریں۔ آج جو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عقیدہ نہیں پڑھتے۔ عقیدہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ جتنی تقریریں آج تک درگاہ شریف پر ہوئیں، اور بلکہ حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین مولا علی سے لے کر آج تک علماء نے جتنی تقاریر کی، جتنی تحریرات لکھی، جتنے بھی انہوں نے پیغامات دیے، بیانات دیے، ان سب کا جز، ان سب تعلیمات کو اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں جمع کر لیا، اور وہ کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔